السلام علیکم ناظرین، میرے طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ کوٹلش اورحان کی ایپیسوڈ 9 کا ٹریلر بھی آ چکا ہے، جس میں عثمان غازی کی بورسا کے قلعے کے اندر جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور وہ اپنے بیٹے اورحان کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے وفات کے بعد انہیں اسی شہر میں دفن کیا جائے۔ اس کے علاوہ مزید بہت سے اہم واقعات بھی اس ٹریلر میں دکھائے گئے ہیں۔ تو ناظرین، ہم ہمیشہ کی طرح اس ٹریلر کا اردو ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے کہ اس میں کیا واقعات رہنما ہوئے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹریلر میں سب سے پہلے اسپورچا خاتون اور ان کے وفادار سپاہی ہیکٹر کے سپاہیوں سے تلواریں ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ اسی ہنگامہ ایک عارضی راز شہزادی اپنا قدم بڑھاتی ہے اور اپنی تلوار بلند کر کے غصے بھرے لہجے میں کہتی ہے کہ نہ میں تمہارے سامنے جھکوں گی اور نہ ہی تمہارے پیچھے کھڑی طاقت کے، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اس کے الفاظ فضا میں سنتے ہیں، ایک نائٹ ٹیمپل آنکھوں میں وحشت لی اس کے جان کی طرف بڑھتا ہے، لیکن خطرہ صرف سامنے نہیں ہوتا بلکہ شہزادی اسپورچا کے پیچھے کھڑے ڈیفنے خاتون خاموشی سے اپنا خنجر نکالتی ہے اور اس کی آنکھوں میں ہیکٹر کی اسی سازش کی چمک نظر آتی ہے جیسے کہ وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ ڈیفنے ہاتھ مضبوط کرتے اسپورچا پر پیچھے سے وار کرنے لگتی ہے کہ اچانک فضا کو چیرتا ہوا ایک تیر آتا ہے اور اسی لمحے اسپورچا کے مقابلے آنے والے نائٹ ٹیمپل کی گردن میں سب کی نظریں ایک ہی جانب اٹھتے ہیں، اور وہاں پر آدم اور وقار کے ساتھ اورحان بے گھوڑوں پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اورحان بے کی موجودگی ڈیفنے کو چونکا دیتی ہے۔ وہ اپنا خنجر فوراً پیچھے کر لیتی ہے اور چہرے پر معصومیت کا نقاب چٹا کر اسے ظاہر کرتی ہے، جیسے کہ اس کا ارادہ صرف نائٹ ٹیمپل سے اپنا تحفظ تھا۔ اورحان اور اس کے سپاہی اسپورچا خاتون کی ان کی حفاظت کے لیے اسی جانب آ رہے ہوتے ہیں، اور قریب آتے ہی اورحان بے بلند آواز میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں، شہزادی اسپورچا اور ڈیفنے کی حفاظت کرو اور باقی سب کو قتل کر دو۔ اورحان کا یہ حکم فضا میں گونجتے ہی اسپورچا کی آنکھوں میں حیرت بھر آتی ہے اور وہ بے اختیار لرزتی ہوئی آواز کے ساتھ اس کا نام لیتی ہے۔ اورحان یہ ایک بھی لمحہ آیا کہ بغیر اپنی تلوار نیام سے نکالتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ نائٹ ٹیمپل کا مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ اورحان اور اس کے سپاہی بجلی کی طرح دشمن پر وار کرتے ہیں اور نائٹ ٹیمپل ایک ایک کر کے زمین بوس ہونے لگتے ہیں۔ اس سے اگلے سین میں نائٹ ٹیمپل کا سربراہ ہیکٹر اور فلادیوس ایک خاص جگہ موجود ہوتے ہیں۔ ہیکٹر گہری نگاہوں سے فلادیوس کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تم مقدس مقصد کے لیے کسی کی جان لوگے؟ فلادیوس کی آنکھوں میں بے چینی ہوتی ہے، مگر وہ پرسکون انداز میں پوچھتا ہے، کس کی؟ اس سے اگلے سین میں سگود بازار میں لوگوں کے ہجوم کے بیچوں بیچ فلادیوس خاموشی سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے قدموں میں جلدی ہوتی ہے، جیسے کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے یہاں آیا ہو۔ اسی دوران ہجوم میں فاطمہ فلادیوس پر نظر رکھتے ہوئے اس کے پیچھے جا رہی ہوتی ہے، جیسے کہ اس کے دل میں ایک ہی سوال گردش کر رہا ہو کہ یہ شخص کون ہے۔ فضا شام ہو جاتی ہے، منظر بدلتا ہے اور ڈیفنے نائٹ ٹیمپل سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس طرف کو گیا ہے، اس کا راستہ روک لو، اورحان کے اسپورچا کو ڈھونڈنے سے پہلے تم اسے ڈھونڈ لو۔ اس سے اگلے سین میں اسپورچا خاتون نائٹ ٹیمپل سے بجتی ہوئے جنگل کی گہرائیوں میں ایک سمت کو جا رہی ہوتی ہے، اس کی سانس نرم اور قدم بے ترتیب ہوتے ہیں اور نائٹ ٹیمپل مسلسل اس کا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں۔ درختوں کے بیچوں بیچ خاموشی اور خوف یکجا ہوتا ہے۔ اچانک اسپورچا خاتون اپنا خنجر نکالتی ہے اور سوچے بغیر اورحان پر خنجر سے وار کر دیتی ہے۔ خنجر اورحان کے کندھے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اورحان فوراً پلٹتا ہے اور اپنی خون آلود تلوار، جس پر ہیکٹر کے سپاہیوں کا خون لگا ہوتا ہے، اسپورچا کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ اس سے اگلے سین میں اسپورچا اور اورحان ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اچانک شہزادی اسپورچا تپڑ مارنے کی نیت سے اپنا ہاتھ اورحان کی طرف بڑھاتی ہے، لیکن اورحان فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور چہرے پر سختی لیے ہوئے ان کے قریب آ کر غصے بھرے لہجے میں کہتا ہے، تم یہاں پر مہمان کی حیثیت سے ہو، خود ہی اپنے لیے قید کا راستہ مت چنو۔ اسی شور کے درمیان نیلوفر اندر آ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اورحان نے غصے میں آ کر اسپورچا کا ہاتھ تھام رکھا ہے۔ اس کے بعد اسپورچا غصے بھرے لہجے میں اورحان کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے، یہ مت بھولو کہ تمہارے سامنے کون کھڑی ہے، میں ہلوفیرا نہیں ہوں۔ اس سے اگلے سین میں درسن اور حلیمہ ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں اور درسن حلیمہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، تقدیر ہمیں دوبارہ ملائے، تب تک خدا حافظ، سلامتی کے ساتھ رہو۔ اس سے اگلے سین میں علاؤدین پتھر کی دیواروں کے درمیان موجود ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے چند نقاب پوش سپاہی آ جاتے ہیں۔ علاؤدین لمحہ پر کے لیے رک جاتے ہیں اور پھر آہستگی سے کہتے ہیں، انہوں نے چارہ نکل لیا، یعنی کہ وہ جال میں آ گئے۔ اس سے اگلے سین میں عثمان غازی بورسا کی جانب قدم بڑھ رہا ہوتا ہے۔ شہر کے وسیم دروازے مکمل طور پر ہلے ہوتے ہیں۔ عثمان غازی دروازوں کو عبور کر کے شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور بوران اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔
بورسا کے دیواروں پر کائی کا پرچم لے رہا ہوتا ہے، جیسے کہ وہ اس شہر کے لیے ترکوں کی عزم اور وقار کی گواہی دے رہے ہو۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے اور عثمان اور اورحان ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ عثمان غازی اورحان صاحب سے مخاطب ہو کر آہستگی سے اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب میں امانت سونپ دوں تو مجھے بورسا کے گنبد کے پاس دفن کر دینا۔ اس سے اگلے سین میں اورحان اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور وہ آہستگی سے کہتے ہیں، میری نیت اور میرا مقصد صرف اللہ اور اس کی رضا ہے، اور یہاں پر ٹریلر ختم ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔